وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرنے کا ہے جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے. خادم کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان ہو. بوڑھے بابا کی تو خدمت کرنی پڑے گی. بابا اوپر تلا ہو، بابا وہ بیعت بھی ہے. بابا ایک دفعہ یا گلشن کے چوکیدار میرے ساتھ لڑنے آ گئے کہ تم جمعے میں یہ مسئلے بیان کرتے ہو، سیٹ میں نکالنا ہے، ہم کہاں جائیں. میں نے کہا یہاں داخلہ لے لو، کھانا ملے گا اور تنخواہ تم مت مانگو. یاد کرنے کا ہے جب فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم سے، لا ابرہو، میں مسلسل رہوں گا سفر پر، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، او امدی حقوبہ، یا رہوں صدیوں تک. بڑا سفر ہے مجھے. علم کا سفر مضبوط ہونا چاہیے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد جب علم حاصل کرنا ہو، اتخذ نعلیک من حدید وعصاک من حدید وقلنسوتک من حدید وثوبک من حدید. لوہے کے جوتے بنواؤ، لوہے کی ٹوپی اوڑھو، لوہے کے کپڑے پہنو، لوہے کی لاٹھی لو تاکہ ٹوٹنے کا نام لے لے. سنن دارمی مقدمۃ العلم. فلما بلغا مجمع بینہما، جس وقت پہنچ گئے دونوں دریاؤں کے سنگم پر. قریب میں دو دریا مل رہے تھے اور وہاں یہ دونوں پہنچ گئے تو نسیا حوتہما، بھول گئے مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اختیار کی مچھلی نے راستہ دریا میں سرنگ بنا کر. یخدا ہے. فلما جاوزا، جس وقت یہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، کہنے لگا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، دیجئے ہمارا ناشتہ. ناشتہ بہت ضروری ہے، اور ناشتہ بقدر بادام، اور ناشتہ تھکاوٹ کے بعد، ناشتہ چلت پھرت کے بعد، کھانا اس وقت جب بھوک لگ جائے. آتنا غداءنا، دیجئے ہمارا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً پہنچی ہم کو اس سفر سے یہ تھکاوٹ. آج تو بہت تھک گیا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں منزل مقصود سے جب آدمی آگے بڑھے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو ظاہری تکالیف پہنچتی ہے، تھکاوٹ، بھوک، پیاس. سفر شرعی وہ ہے جس میں تھکاوٹ ہو. اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تھکاوٹ ہوتی ہے، منزل مقصود ملنے کے بعد تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ غیبدان نہیں ہے. مچھلی سمندر میں چلی گئی، وہ کہتے لے آؤ کھا لیتے. قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة، کہا یوشع ابن نون نے حضرت دیکھے تو وہ جو ٹھہرے تھے ہم چٹان کے پاس. طالب علم نے کہا پٹھان کے پاس. پٹھان کے پاس تھوڑا ٹھہرے، کوئی ہوٹل تھوڑا ہی تھا وہاں پختونوں کا. اذ اوینا الی الصخرہ، صخرہ صخرۃ الجبل، پہاڑ، چٹان. دیکھو اس زمانے کا طالب علم ہوتا نا بے ادب، تو وہ کہتا آپ جی سو نہیں رہے تھے وہاں، آپ جو سوئے تھے. اللہ، یہ کہتے نہیں ہم سب سو رہے تھے، حالانکہ یہ نہیں سوئے، جاگا ہے، نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. یہ گستاخ و بے ادب. اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے قریب. فانی نسیت الحوت، بس میں بھول آیا سرگزش مچھلی کی. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، نہیں بلایا مجھ کو مگر شیطان نے یاد دلانا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بنایا اس نے راستہ سمندر میں عجیب سا. جلالین میں ہے کان للحوت سربا ولموسیٰ ویوشع ابن نون عجبا، مچھلی سرب تھی اور یہ عجب تھے. قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت نے فرمایا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. فرتد علی آثارہما قصصا، واپس ہو گئے نشان قدم دیکھتے ہوئے.
واپس آ گئے. فوجد عبدا من عبادنا، پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. سمجھ گئے؟ یعنی ایسے اور بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کا پتہ نہ موسیٰ کو ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. عبدا من عبادنا، یاد رکھنا موسیٰ کا تو نام ہے، خضر کا نام نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ موسیٰ افضل ہے خضر سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم دے چکے ہیں ان کو رحمت اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور علم دیا اس کو اپنی طرف سے علم لدنی، بغیر کسی سے پڑھے علم ہوتا ہے. اس کو علم موہوب کہتے ہیں، علم لدنی. یہ مولانا امین اکاڑا کے بھی بہت سارے علوم لدنی تھے، اور عبدالوہاب شارانی کے استاذ ابو علی الخواص کے علوم بھی لدنی تھے. دیوبند کے وہ ان پڑھ محتمم رفیع الدین صاحب کے علوم بھی لدنی تھے، علم لدنی اپنی طرف سے. قال له موسیٰ، کہا خضر سے موسیٰ نے، هل اتبعک، سبحان اللہ. ہائے علم کتنی پیاری اور لذیذ چیز ہے. شریعت کے مالک، توریت کے پیغمبر، بنی اسرائیل کے قائد. هل اتبعک، میں آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہوں. در رہی منزل لیلا کے خط رہاست بجان، شرط اول قدم است کہ مجنون باشی. شاگرد کے لیے پہلا مرحلہ اتباع شیخ، استاذ کا اتباع، جیسے وہ کہے ایسا کرے. الا، اس شرط پر ان تعلمنی، کہ آپ علم سکھا دیں مجھ کو، مما علمت رشدا، وہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے ہدایت کا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا ہرگز آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر. وکیف تصبر، اور کیوں کر صبر کرو گے، علی ما لم تحط به خبرا، جس کا احاطہ نہیں کیا آپ کے علم نے. آپ کے علم میں شرائع کے خلاف ہوگا، برداشت نہیں کر سکو گا. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے خضر نے کیسے اندازہ لگایا؟ پتہ چل جاتا ہے کامل کو، طالب آ جاتا ہے ہم سمجھ لیتے کہ یہ جانے والا ہے، وہ چلا جاتا ہے. اور یا یہ کہ اتنے قابل آدمی کو رکھنا آسان تو نہیں، اور یا یہ کہ انہیں ضرورت نہیں تھی ان مخفیات کی، تو کائے کے لیے صبر کریں. یا یہ کہ خضر کو تکوین سے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے لڑتے رہیں گے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا. حضرت نے فرمایا ان قریب پاؤ گے مجھ کو اللہ نے چاہ صبر کرنے والا، اور خلاف نہیں کروں گا آپ کے کہے کا. قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر نے کہا اگر میرا اتباع کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء، پوچھنا نہیں مجھ سے کوئی بات، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ بتا دو تم کو اس کا حال. علم کی بنیاد سوال پر ہے. اب پہلی شرط یہ ہے کہ نہیں پوچھنا. آزمائش ہے سخت، داخلے کا امتحان سخت ہونا چاہیے. اور یہ تسلی بھی دی کہ میں ضرور بتاؤں گا. فانطلقا، دونوں روانہ ہوئے. یوشع ابن نون کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقصود نہیں. ایک یوشع ابن نون کو داخلہ کیسے ملے گا؟ موسیٰ کو مشکل سے ملا ہے. دو یوشع ابن نون کو ہٹایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. تین یوشع ابن نون بھاگ گیا دیکھ کے کہ اتنا مشکل استاد ہے، اس کے پاس کون ٹھہرے گا.